بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں, ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان, اور فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے یہ دیکھ رہے ہیں, پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرتے ہیں. ان سے ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہیں. ابھی چند ماہ ہوئے ہیں ان کو جوائن کیے ہوئے کیبنٹ کو پرائم منسٹر کی. تو کیا ویژن ہے پرائم منسٹر کا, ملاقاتوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں, عمران خان صاحب نے ان کو کیا ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, اب تک کیا بہتری لا سکے ہیں, آگے کیا ہے, کیونکہ ٹائم ان کے پاس بہت کم ہے, 1-1.5 سال رہ گیا ہے. اور لگتا ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اننگز اختتام پر پہنچ رہی ہوتی ہے تو پھر ایک بیٹسمین کو اتارا جاتا ہے کہ جی جا کے اب تم نے فنشنگ کی طرف جانا ہے, تو تیز کھیلنا ہے کیا. تو چیمہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اپنے گھر پر ہمیں ٹائم دیا, بڑی مہربانی آپ کی, اور یقیناً آپ کی بڑی مصروفیت ہوگی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے آپ کو اس چیز کے لیے چنا. آپ کا ایک تو بیک گراؤنڈ ہے اس کام کا, آپ ایگریکلچر کو سمجھتے ہیں, سب چیزوں کو, لیکن کیا کہا انہوں نے آپ کو بلا کے, کیوں انہوں نے آپ کا انتخاب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی انہوں نے کہا نہیں, میرے خیال انہوں نے سارے پاکستان سے مختلف لوگوں کو انٹرویو کیا. اچھا. مختلف لوگوں کو کہا کہ آپ مجھے پلان دیں کہ ہم فوڈ کو سیکور کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. فوڈ سیکورٹی جو ہے یہ ہمارا, آپ کہہ لیں کہ فوڈ سیکورٹی بیسیکلی اگر پاکستان میں دیکھیں تو زراعت جو ہے, زراعت 3 چیزیں آپ کو دیتا ہے, فوڈ, فیڈ اینڈ فائبر. ٹھیک. سو تینوں میں ہم شارٹ چاہ رہے ہیں. مطلب فوڈ بھی ہمارے پاس تھوڑی ہے, فیڈ بھی تھوڑی ہے, اور فائبر بھی تھوڑا ہے. لہٰذا جب اس کی امپورٹ بڑی ہے تو پچھلے سال تقریباً آپ کہہ لیں کہ $8 بلین فوڈ کی امپورٹ ہے, $2.4 بلین, $2.3 بلین کی کاٹن کی ایکسپورٹ. سو یو آر اراؤنڈ $10.5 بلین آپ ڈیفیسٹ میں ہیں. $10.5 بلین یہ آئل کے لگ بھگ آپ کی چلی گئی فوڈ امپورٹ یا فوڈ فیڈ اینڈ فائبر. یعنی خوراک سے جڑی جو چیزیں ہیں ہم $10 ارب کی تقریباً باہر سے لے رہے ہیں. تو یہ ایک ایگریکلچر ملک ہے, ایگریکلچر ملک. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج کہہ لیں یا بہت بڑا کرائسس کہہ لیں. اٹ واز اے کرائسس لائک سچویشن. سو اس میں آپ کہہ لیں کہ ساری لیڈرشپ یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کریں کیا اس کا. اس کے لیے کافی لوگوں کو انٹرویو کیا گیا. اچھا. اس انٹرویو سے طریقہ کار یہ تھا کہ لوگ اپنا پلان لے کے آتے تھے. سو میں بھی اس میں پلان لے کے گیا, لیکن میں آلموسٹ جب مجھے پتہ چلا یہ میں گیا تو آلموسٹ پروسیس جو ہے 8 یا 9 مہینے سے چل رہا تھا یہ. سو مائی پلان واز دا لاسٹ ون, کہ وہ جب دیکھا تو انہیں پسند آیا, سارے لوگوں کو, جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان کو پسند آیا, تو انہوں نے کہا دس از دا پلان, ٹھیک ہے اس پہ ہم کام کریں تو ہم چل سکتے ہیں. لہٰذا اس کے بعد میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی. سو یہ ہے جی پروسیس کہ ایک میرا خیال ہے کوئی شاید 150 لوگ اس میں انٹرویو ہوئے. اچھا. سو تو کیا عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ کو, کیا باتیں ہوئی ہیں ان سے, اندر کی بات بتائیں, کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی تو آپ کہہ لیں کہ ہماری جو زراعت ہم بڑی دیر سے کر رہے تھے, تو کرتے کرتے ایک جیسے ہوتا ہے نا ایک ٹریک پہ چلتے چلتے وہ ایسے لوگ عادی ہوئے کہ چھوٹی موٹی امپرومنٹ کے ساتھ جو 1947 کی زراعت تھی اس میں میرا وہ حال کی جگہ ٹریکٹر آ گیا, کہیں آپ کہہ لیں کہ جو کنواں تھا اس کی جگہ ٹیوب ویل آ گیا یا نہر کا پانی آ گیا. تو چھوٹی چھوٹی امپرومنٹ, وہ جو آرگینک میٹر تھا اس کی جگہ اپنا کھاد آ گئی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بڑی امپرومنٹ نہیں تھی, کوئی بڑی امپرومنٹ نہیں تھی. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ وہ سرو نہیں کر سکے نیشن کو. جو ہماری گروتھ ہے پاپولیشن کی, یا جس طرح دنیا میں جو دولت بڑھتی ہے, ویلتھ بڑھتی ہے, تو خوراک کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, زیادہ خوراک کھاتے ہیں. پھر دنیا میں آج جس نے بھی آپ کا سروائیو کرنا ہے اس نے دنیا کو کمپیٹ کر کے سروائیو کرنا ہے. سو آج ڈیٹا سامنے ہے, کوئی آپ کہہ لیں الوژن میں رہ نہیں سکتے, آپ آئسولیشن میں رہ نہیں سکتے. سو مطلب ہم اگر دنیا کو دیکھیں تو دنیا ہم سے کوئی 40% بہتر خوراک کھاتی ہے. تو پھر ڈیفینیٹلی یو آر ان کرائسس. آپ کیا تبدیلی لیں گے؟ میں دیکھ رہا تھا بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب, اور جس طرح آپ نے بھی ظاہر ہے یہ بات کی ہوگی کہ جی آپ نے شروع میں کہا $10 ارب سے زیادہ تو ہم چیزیں خرید رہے ہیں. کیسے اس کو ریورس کریں گے؟ کوئی اب تک ایسا ہو سکا ہے کہ ہم جو چیزیں باہر سے خرید رہے تھے اب ہم خود تیار کرنے لگ گئے ہوں, خود بنانے لگ گئے ہوں, کسی بھی فیلڈ میں کچھ ایسا ہوا ہے؟ یہ ایشو نہیں. پہلا ایشو پتہ کیا تھا؟ پہلا ایشو تھا ریئلائزیشن کا. جو نا آپ کی ترقی کا جو سفر ہے یہ کسی نہ کسی ضد یا کسی نہ کسی احساس یا کسی نہ کسی آپ کہہ لیں جو کہتے ہیں نا ایک ریکگنیشن جو بہت زیادہ ہو جائے, اس کی بنیاد پہ ترقی ہوتی ہے. ہمارے پرانے جو حکمران تھے وہ بڑے سیٹسفائی تھے موجودہ سچویشن پہ. وہ سمجھتے تھے کہ ہماری زراعت ٹھیک ہے, ہم بڑے کسان دوست ہیں, ہم بڑے مطلب ہمارے پاس گندم اتنی ہوتی ہے, چوتھا بڑا ملک ہے, 5واں بڑا ملک فلاں چیز میں ہے, فلانی ایکسپورٹ ہماری. وہ 2-3 اوپر والی فکریں, 2 پرچے کے فکر اٹھا لیتے تھے اور وہ بات کرتے رہتے تھے. سو ریکگنیشن نہیں تھی. کہنے کا مطلب یہ ریکگنیشن نہیں تھی. پیپل ور پراؤڈ آف اٹ کہ جی ہم بڑے ٹھیک ہے, بس سب ٹھیک چل رہا ہے. سو اس میں اب پلان کیا ہے؟
پلان میں بیسک یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز میں ہم دیکھتے ہیں، یا پہلے آپ ریکوائرمنٹ دیکھیں تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم ٹارگیٹ رکھ رہے ہیں 7 سال کا، کہ ان 7 ایئر ہم لوگ نیٹ ایکسپورٹر ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا. یہ $10 ارب جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ خوراک اور اس سے جڑی چیزیں ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے. نیٹ ایکسپورٹر ہوں گے. مطلب کوئی ایک چیزیں امپورٹ بھی کر رہے ہیں تو 10 ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے. جو ویلیو نکالیں گے تو آپ نیٹ ایکسپورٹر ہوں گے. یہ ہے پہلا. یعنی کم از کم یہ $10 ارب کو آلموسٹ زیرو پر لے کر جانا ہے. یہ زیرو یا پلس جائے گا. اچھا دس از ون تھنگ. دوسرا ہے یہ اس وقت آپ کیلریز کم کھا رہے ہیں 38% جو کم کھا رہے ہیں یہ آپ نے ورلڈ ایوریج کے برابر جانا ہے. اس وقت دنیا کھا رہی ہے 2900، اس وقت تک میرا کو 3000 یا 3100 ہوگی. تو جب 3000 یا 3100 کیلریز پہ آپ پہنچیں گے تو آپ تقریباً کچھ 42-43% آپ زیادہ کنزپشن ہوگی یا فوڈ زیادہ ہوگے گی، تو پھر آپ دنیا کے برابر جائیں گے. سو 42 آپ نے % وہ پورا کرنا ہے. پھر 7 سال میں اگر آپ موجودہ جو ریٹ ہے پاپولیشن گروتھ کا وہ دیکھیں تو 7 سال میں کو 18%، 18% آبادی بڑھ جائے گی. آپ 18% آبادی، 42% وہ آلموسٹ اٹس اراؤنڈ 60%. اور پھر آپ یہ جو $10 ارب ہے یہ آپ کریں گے تو یہ اینی ویئر اباؤٹ 70 to 75%. 70 to 75% آپ گروتھ کرتے ہیں 7 ایئرس میں، تو پھر یہ تینوں ٹارگیٹ پورے ہوتے ہیں. سو یہ بیسیکلی یہ آپ پہلے ایکومولیٹو ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے برابر جانا ہے. فوڈ، فیڈ اینڈ فائبر ہم نے دنیا کے برابر جانا ہے اور ہم نے نیٹ ایکسپورٹر بننا ہے. سو یہ ہم انشاءاللہ کر لیں گے. یہ خان صاحب کا ویژن ہے، یہ خان صاحب کا آپ کہہ لیں کہ مجھے دیا ہوا. ابھی تک آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہے خان صاحب؟ کیونکہ بڑی جلدی لوگ بدل دیتے ہوں. میرا خیال ہے کہ مطمئن تو نہیں زیادہ بلکہ خوش ہیں. ہم دو اس میں ہوتا ہے ڈسسیٹسفائڈ، سیٹسفائڈ اور ڈیلائٹڈ. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب میری پرفارمنس سے ڈیلائٹڈ ہے. اچھا، اس میں اب جس طرح 7 سال کا ہے تو وہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کے پاس تو 1.5-2 سال رہ گئے ہیں، تو ابھی کس طرح سے کریں؟ کوئی اس میں بیج، کیونکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں، کھاد ہوتا ہے، آپ نے زمین بہتر کرنی ہے، نئے آپ نے اکوپمنٹ کے ساتھ آنا ہے. جس طرح ہم سنتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ آئیں گے، خوراک اپنی بہتر اگائیں گے. کسان کو اب کہا جا رہا ہے جی ڈائریکٹ پیسے دیں گے 3 لاکھ سے 5 لاکھ. تو وہ کسان یہ نہ ہو کہ کھا کے بیٹھ جائے اور وہ پھر بس مطلب اس کو آپ نے ایک دفعہ پیسے دے دیے، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تو کچھ نا ییلڈ میں کچھ آئے گا نہیں آئے گا، یہ کوئی ڈویبل بھی ہے یا نہیں ہے؟ بیسیکلی نا مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ آئے ہیں. ہمیں میڈیا کی بڑی سپورٹ کی، انٹلیکچوئل کی سپورٹ کی ضرورت بہت زیادہ ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ یہ بات جو ہے نا کسان جو کچھ کرتا ہے یہ بیسیکلی موبلائزیشن کی ضرورت ہے. اس کو وہ زیادہ پیسے نہیں مانگتا آپ سے، اس کو زیادہ امداد کی ضرورت نہیں پڑتی، اس سے گائیڈنس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اچھا. سو پھر اسے شاباش کی ضرورت ہے، اور شاباش اسے ہسٹری میں ملی نہیں کبھی. پاکستان میں کسان کو شاباش پہلی بار ملنا شروع ہوئی مطلب وزیر اعظم عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں، کہ اس کی امپارٹنس کو سمجھا گیا ہے، اس کی مجبوری کو سمجھا گیا ہے. پہلی مجبوری تو آپ یہ سمجھیں کہ کسان کا جو لیبر فورس میں شیئر ہے 37% ہے، اور اس کا GDP میں شیئر ہے وہ 18.5% ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایوریج پاکستانی سے کسان کی آمدن آدھی ہے. زراعت سے جڑے ہوئے آدمی کی آمدن تھوڑی ہے اور باقی لوگوں کی آمدن اس سے دگنی ہے. سو پہلے تو آپ اسے جاگیردار، اسے فیوڈل، اسے کوئی بڑا امیر، اسے کوئی ظالم اس طرح نہ سمجھیں. وہ ٹوٹل اس ملک میں 26,000 لوگ ہیں. 83 لاکھ کسان ہیں. 83 لاکھ میں صرف 26,000 لوگ ایسے ہیں جن کی 100 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے. ٹھیک ہے. سو 83 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی ہمدردی کے مستحق ہیں، وہ آپ کی امداد کے مستحق ہیں، وہ آپ کی شاباش کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا کسان اس وقت اٹھ کے چل پڑا ہے. اس کا پہلا اگر ثبوت دیکھیں تو پچھلے 3 سال میں کسان کی کوئی فصل رڑی نہیں ہے. ہر فصل کا اس کو ریٹ ملا ہے. اسے کسی نے اس کو لوٹ نہیں سکا، کسی نے اس کا استحصال نہیں کیا. گنے کا 2018 میں 180 روپے ریٹ تھا، اس کو 120 روپے ملتا تھا. اس سال اسے 258 روپے ریٹ ملا ہے. 258 روپے ریٹ ملا ہے. کسان کے گھر میں 100 روپے زیادہ گیا ہے. گندم کو اسے ریٹ ملا ہے، اس کے پاس 500 روپے زیادہ گیا ہے. ٹوٹل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سال کسان کے گھر میں 1100 ارب روپیہ زیادہ گیا ہے. تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہے. اگلے سال ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کم از کم 1000 ارب اس سے زیادہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو امپرومنٹ ہے، یہ امپرومنٹ جو ہے اس کی توقع سے کہیں بڑی ہے. اب تک تو کسان سب کچھ، میں جتنا ہوگا کہ تھوڑی زمین ہے کسی کی 2 ایکڑ 1 ایکڑ والی بھی ہیں یا 5-10 ایکڑ بھی، وہ کہتے ہیں چھوڑو اس کو، بیچو، شہر چلو، کوئی کام کر لیں گے، ہم کچھ کر لیں گے. کیا یہ ریورس ہونا شروع ہوا ہے کہ وہ اپنا ٹرسٹ زمین پر وہ کہتے ہیں؟ سمپل دیکھیں، آپ کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اس ملک کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس ملک کا کسان گاؤں نہیں چھوڑنا چاہتا. اس ملک میں لینڈ
اور جانور، یہ دو اس کا پرائڈ ہے. اس ڈیرے پہ اپنی زمین پہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھے بغیر مطمئن نہیں ہوتا کہیں. شہر میں آپ اسے لیکن جب اس کو کمائی نہ آ رہی ہے تو کیا کرے گا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کمائی آنا ضروری ہے. یہ بات ٹھیک ہے، کمائی آنا ضروری ہے. اچھا کمائی آنا جو ضروری ہے، ہم اس کی کمائی بڑھا رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ جو ہے وزیر اعظم صاحب کا جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے وہ یہ ہے کہ اس کی انکم کو 7 سال میں ہم نے ڈبل کرنا ہے. اس وقت آپ کا جی ڈی پی میں یہ جو 5 لاکھ 3 سے 5 لاکھ قرض کہا جا رہا ہے، یہ ہر کسان کو 83 لاکھ آپ بتا رہے ہیں، کیسے ان تک پہنچے گا؟ کب شروع ہوگا؟ بیسیکلی آپ مطلب احساس پروگرام میں چیزیں اتنی چیزیں ہیں کہ آپ کو آپ نے کہا ہولسٹک ہے سر، بعض بات بےیقینی آ جاتی ہے نا. اچھا ہم دے کیا رہے ہیں اس کو؟ ہم اس کو دے رہے ہیں کہ جی وہ ہم سے قرض لے آپ فصل کو اگانے کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مشینری خرید دو، 2 لاکھ روپے قرضہ لے لو. ہم کہہ رہے ہیں نا 2 لاکھ روپے آپ کو امداد مل جائے گی. ٹھیک. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مشینری لو. پہلے تھے 12 امپلیمنٹس، اب ہم نے لسٹ کر دی 81. اچھا 81 امپلیمنٹس، چارہ کاٹنے، گوڈی کرنے والے، بنیاں بنانے والے، دودھ نکالنے والے، آپ کہہ لیں بیج لگانے والے، پوٹیٹو اکھاڑنے والے، گاجریں اکھاڑنے والے، گاجریں دھونے والے، ٹھیک ہے، اس سے لے کے کھالے بنانے والے، درختوں کی چترائی کرنے والے، درختوں کی ٹہنیاں کاٹنے والے، پھل جھاڑنے والے. 81 امپلیمنٹس پہ ہم اس کو آدھی قیمت پہ دے رہے ہیں. تاریخ میں پہلی بار ہوا. ٹھیک ہے. اوور آل 5 سال میں کسان کارڈ ہے اس سے الگ ہے، 28 ارب روپیہ، 28 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں 5 سال میں اس کو مشینری کے لیے. اچھا مشینری کے لیے 28 ارب کی سبسڈی. ٹھیک ہے. پھر ہم اس کو آڑتی کے استحصال سے بچانے کے لیے 180 ارب روپیہ دے رہے ہیں اس کو اسٹور بنانے کے لیے. اچھا 180 ارب میں وہ 30% وہ خود لے کے آئے گا، باقی پیسے ہم دیں گے. 70% گورنمنٹ دے گی اور وہ انٹرسٹ فری ہوگی. اس کا جو انٹرسٹ ہوگا وہ 40 ارب روپے گورنمنٹ بھرے گی. اس کو ٹوٹل 0 انٹرسٹ پہ پیسے ملیں گے تاکہ وہ اسٹور بنائے، فوڈ پروسیسنگ کرے. پھر کامیاب نوجوان میں اس کے بچے کو یا اس کو یا اس کے آپ کہہ لیں اس علاقے میں جو کام کرنے والا اس کے لیے فوڈ پروسیسنگ کے پیسے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے آپ کہہ لیں کہ اس میں کھاد ہے، سبسڈی ہے. باقی ہم جی صاحب آخر میں 7 ارب روپے ہم خرچ کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اس کو ہم ہر یونین کونسل میں 2 بندے اس کی گائیڈنس کے لیے رکھ رہے ہیں. اوپر ایک ایگریکلچر افسر اور نیچے فیلڈ سپروائزر جو ہیں. جی صاحب 7 سال بہت لمبا عرصہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 7 سال 74 سال کے سلسلے میں بڑا چھوٹا. کوئی شک نہیں. دیکھیں نا فصل بھی ہوگی تو 6 مہینے وہ ہوگی اور ایک دم تو نہیں اس کی زندگی بدل جائے گا. یہ سب چیز دینے پھر یہ 74 81 سال کے بعد پہلی بار ہوگا کہ ہم ورلڈ ایوریج کے برابر کھا رہے ہیں. لیکن اب آپ وہ تو نیکسٹ گورنمنٹ اگر آپ کی آتی ہے تحریک انصاف کی، جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ نہ آئے. اچھا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ کسان کوئی ووٹ کرے گا؟ ہاں یہ کسان کو پوچھیں کیوں نہیں کرے گا. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے یہ پرسنلی نہیں ملتے ہیں. آپ کے پاس پاکستان کا کون سا کونا ہے جہاں سے کسان آپ کو نہیں ملتا ہے؟ پاکستان کا کون سا ایکڑ جہاں میرا پاؤں نہیں پڑا. ہاں سچی بات آپ کو تو پتا ہوگا پارٹی سے ہٹ کر. ہاں پارٹی سے ہٹ کے میں کہہ رہا ہوں بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ کسان کے ساتھ اتنا عزت والا یا اتنا فیئر سلوک کبھی بھی نہیں ہوا. یہ ریورس کب سے شروع ہو جائے گا یا یہ ہو گیا ہے؟ مطلب 10 ارب ڈالر کب 9 بنے گا، 8 ہوگا، 7 6 5 اس سال سے. اچھا اس سال سے ریورس شروع ہو گئی. یعنی اس سال سے ریورس شروع ہو جائے گا. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے سال اب اگلے سال 22 میں جب اگلے سال آپ کی امپورٹ کم ہو جائے گی. اچھا یہ 10 ارب ڈالر سے کم ہو جائے گی؟ کم پکا آپ کو یقین؟ ڈیفینیٹلی اگلے سال سے آپ کی امپورٹ کم ہو جائے گی. جی میں صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بڑی مہربانی. اور ہماری دعا ہے اور مجھے امید ہے کہ جتنے ہمارے سبسکرائبرز ہیں وہ بھی یہ دعا کریں گے کہ آپ کی یہ جو سوچ ہے اللہ کرے کہ رنگ لائے اور اسی طرح سے ہمارے جو کسان ہیں، یہ 83 لاکھ گھرانے ہیں، یہ خوشحال ہوں اور اس کی وجہ سے پاکستان خوشحال ہو. بہت شکریہ سر. تھینک یو.